السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے ہم ان نصیحتوں کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو کی تھیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن روانہ کرتے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل یمن کو خط لکھا اور فرمایا، میں نے تمہاری طرف اپنا بہترین آدمی یعنی معاذ بھیجا ہے۔ اور معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تو ایک حامل کتاب قوم کی طرف جا رہا ہے، یعنی ایسی قوم کی طرف جا رہے ہو کہ جن کے پاس آلریڈی کتاب ہے۔ انہیں دعوت دینا کہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب وہ یہ بات مان لیں تو انہیں بتانا اللہ نے ان پر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اس کی تعمیل ہو جائے تو خبر کرنا اللہ نے ان پر زکوٰۃ عائد کی ہے، جو ان کے دولت مندوں سے لے کر غریبوں کو دی جائے گی۔ مظلوم کی بددعا سے بچنا، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب حائل نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں کہ اس حدیث میں ناظرین ہمارے لیے بہت سارے سبق نکلتے ہیں۔ لوگوں کو آہستہ آہستہ دین کی طرف بلائیں، ایک کام کر لیں پھر اس کے بعد اگلے حکم کی طرف لے کر آئیں۔ جب اس حکم پہ عمل کر لیں تو اگلی نصیحت کریں۔ جب ہم لوگوں کے اوپر دین کا بوجھ ڈال دیتے ہیں تو لوگ اتنے گھبرا جاتے ہیں کہ وہ ایک دین سے بھاگنے شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں اسلام یہی تعلیم دیتا ہے کہ آہستہ آہستہ بتدریج لوگوں کو اسلام کی طرف لے کر آئیں اور احکامات بتائیں۔ آپ نے معاذ بن جبل سے پوچھا کہ اگر کوئی مسئلہ یعنی کوئی چیز سامنے کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جاتا ہے اور تمہیں فیصلہ کرنا پڑ جاتا ہے تو تم کیسے فیصلہ کرو گے؟ انہوں نے کہا، قرآن مجید میں پائے جانے والے احکام کے ذریعے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اگر تم قرآن میں نہ پاؤ تو معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا، ان فرمودات کے ذریعے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرمایا، اگر رسول کے فیصلوں میں ایسا کوئی حکم نہ ملے تو معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں اپنی سوچ اور رائے قائم کر لوں گا اور کوتاہی ہرگز نہیں کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سینہ تھپک کر فرمایا، شکر ہے اللہ کا جس نے رسول اللہ کے لیے ایسے مبلغ اور سفیر کو اس بات کی توفیق دی جس کو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کتنی تائید کی اور کتنی تعریف کی۔ یہ حدیث ہے ابو داؤد کی، حدیث نمبر ہے 3593۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے بہت پیار کرتے تھے۔ ایک دفعہ ان کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ اے معاذ، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نماز کے آخر میں یہ دعا پڑھا کرو، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے میرے رب، اپنا ذکر، شکر اور بہترین عبادت کرنے میں میری مدد فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ جب آپ کو یمن کی طرف روانہ کر رہے تھے تو آپ دیکھیں معاذ بن جبل جو ہے وہ سواری پہ سوار ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ پیدل چلتے جا رہے تھے اور ان کو کہتے جا رہے تھے کہ اے معاذ، اب جب تم واپس آؤ گے تو شاید تم مجھے یاد نہ پاؤ اور ہو سکتا ہے کہ میں موجود نہ ہوں اور میری مسجد ہوگی۔ معاذ رضی اللہ عنہ یہ سن کر رونے شروع ہو گئے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خبر دے رہے ہیں کہ شاید ان کے وصال کا وقت قریب آ گیا ہے۔ ناظرین، یہی ہوا جب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ واپس آئے مدینہ تو اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نصیحت کی حضرت ابو بکر صدیق کو کہ معاذ بن جبل کو مدینہ سے جانے نہ دیا جائے تاکہ لوگوں کو ان کے علم سے فائدہ ہو۔ ناظرین، یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک سے واپس آ کر ہم معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے بارے میں مزید جانیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔